السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، السراجی فی المیراث کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں فصل فی الموانع، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں فصل فی الموانع، موانع کے بیان میں یہ فصل ہے۔ فصل فی الموانع، موانع کے بیان میں یہ فصل ہے، اور موانع کا مطلب بتلایا گیا کہ یہ مانع کی جمع ہے، اور مانع اس حکم وضعی کو کہتے ہیں جس کے وجود سے عدم لازم آئے اور عدم سے وجود یا عدم وجود لازم نہ آئے۔ اور یہاں موانع سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں میراث نہیں پائی جاتی ہے، میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مؤلف المانع من الارث اربعۃ، ارث میں مانع چار ہیں، یعنی میراث میں مانع چار ہیں، چار چیزوں کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ الرق وافرا کان او ناقصا، پہلی چیز غلامی ہے، چاہے یہ مکمل ہو او ناقصا یا مکمل نہ ہو، یعنی ناقص ہو۔ اور ہم نے بتلایا جیسے مکمل القن جسے کہا جاتا ہے خالص غلام، اور ناقص مطلب مکاتب غلام ہے، یا اسی طرح سے مدبر غلام ہے، یا اسی طرح سے ام ولد ہے، تو یہ بھی غلام ہیں اور یہ ناقص غلام ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے وہ غلام ہو جو کئی لوگوں کے درمیان میں مشترک ہو اور کسی نے ان میں سے آزاد کر دیا ہو، تو بعض غلام ہو اور بعض آزاد ہو، تو یہ ساری غلامی کی اقسام، غلاموں کی اقسام، یہ میراث میں مانع ہیں۔ اسی طرح سے مؤلف کہتے ہیں والقتل الذی یتعلق به وجوب القصاص اب الکفارتی، اور اسی طرح سے قتل جس سے قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہے، یعنی ایسا قتل جس سے کفارہ یا اسی طرح سے قصاص واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی تشریح جو ہے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے علیحدہ طور پر رکھی جا چکی ہے، مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ یعنی وہ قتل جس سے قصاص یا اسی طرح سے کفارہ کا وجوب متعلق ہوتا ہے۔ وہ اختلاف الدینین، تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اختلاف الدینین، دو دینوں کا اختلاف، یعنی کوئی مسلمان ہے اور دوسرا کسی اور دین اور مذہب کا ماننے والا ہے، تو اختلاف الدینین یہ بھی معنی ہے، معنی فی الارث ہے، یعنی ارث میں یہ بھی معنی ہوگا۔ دو، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے آخری معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اختلاف الدارینی، اور اسی طرح سے اختلاف دارین، یعنی دو ملکوں کا اختلاف، دار کا، دو گھروں کا اختلاف اور دو ملکوں کا اختلاف۔ اما حقیقتاً، یا تو یہ حقیقی ہو، کل حربی و ذمی، جیسے حربی اور ذمی ہیں، جیسے حربی اور ذمی ہے۔ حربی مطلب وہ جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوں، وہ ذمی، اور ذمی وہ جو جزیہ وغیرہ دے کر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں وہ مسلم حکومت میں نہیں ہیں، اور ذمی یہ مسلم حکومت میں ہے، تو یہ حقیقتاً دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہاں، تو یہ حقیقتاً ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جدا ہیں، اور ان کی سرحدیں الگ الگ ہیں، ایک مسلم حکومت میں ہے اور دوسرا
غیر مسلم حکومت میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت میں نہیں ہیں۔ او حکمن، یا اسی طرح سے حکمی اعتبار سے وہ اختلاف دار ہوں، یعنی اختلاف دار یا حکمن ہو، کل مستعمن و ذمی، جیسے مستعمن پناہ لینے والا، کبھی آیا ہے کسی مصیبت میں گرفتار تھا تو مسلمانوں سے اس نے پناہ کی درخواست کی اور مسلمانوں نے اسے پناہ دے دی، تو حقیقت میں اس کا یہ گھر نہیں ہے لیکن ابھی مستعمن ہے، وہ پناہ لیے ہوئے ہے، اور یہ اس کا یعنی مسلم حکومت اس کا حقیقی گھر نہیں ہے۔ وہ ذمی، اور دوسرا ذمی جو وہی مسلم حکومت میں جزیہ وغیرہ دے کر رہ رہا ہے۔ ابل حربیین من دارین مختلفین، یا اسی طرح سے دو حربی جو مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، یا حربی جو مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں، دو مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں لیکن مسلم میں نہیں۔ آئی بات میں، حربی ہیں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں لیکن وہ دوسری جگہوں پر ہیں، ایک کسی اور ملک میں ہے اور دوسرا کسی اور ملک میں، تو یہ بھی حکمی اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے یہ مختلف دار ہی میں مانے جائیں گے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہاں تشریح سے یہ بات واضح ہے کہ مؤلف نے اس چوتھے معنی کو کفار اور مشرکین یا غیر مسلموں کے درمیان میں مانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اکثر اور زیادہ تر علماء اس کو معنی نہیں مانتے ہیں، احناف اسے معنی مانتے ہیں، لیکن احناف بھی اسے راجح قول کے مطابق غیر مسلموں کے لیے معنی مانتے ہیں۔ اور رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کی وراثت ایک دوسرے کو ملے گی۔ مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز و اقارب میں سے دوسرے ملک میں رہ رہا ہے تو وہ اس کی وراثت کو جب بھی وہ لینے آئے وہ دے۔ تو یہ ایک بات ہوئی، جبکہ علماء احناف میں سے بعض علماء نے اس کو بھی مسلمانوں کے حق میں بھی معنی مانا ہے، یعنی اس کو مسلمانوں کے حق میں بھی مانا ہے، یعنی اختلاف دار کو، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے بلکہ مرجوح ہے۔ راجح وہی ہے کہ یہ صرف کافروں کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالدَّارُ اما تختلف باختلاف المناعت والملک، دار مختلف کسے کہیں گے؟ اب اس کی وضاحت اصل میں کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انما تختلف باختلاف المناعت، دار مختلف ہوتا ہے فوج کے اختلاف سے۔ منع معنی کی جمع ہے منعتن، اور معنی یہاں مراد ہے فوج، کیونکہ یہ دشمن سے حفاظت کرتی ہے، روکتی ہے فوج۔ تو بے اختلاف المنعتی، اختلاف منع یعنی اختلاف فوج سے دار مختلف ہوتا ہے، والملکی، اور اسی طرح سے بادشاہ کے اختلاف سے، یعنی فوج الگ ہو بادشاہ الگ ہو تو ملک مختلف ہوگا۔ آئی بات میں، یعنی یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، فوج بھی الگ ہو اور بادشاہ بھی الگ ہو، اور اگر فوج ایک ہی ہے یا اسی طرح سے بادشاہ بھی ایک ہی ہے تو یہ دار مختلف نہیں مانے جائیں گے بلکہ یہ ایک ہی دار ہوگا۔ محض حدود قائم ہو جانے سے دار مختلف نہیں ہوگا۔ ہاں، تو مختلف دار کب ہوگا؟ جب فوج الگ ہو اور اسی طرح سے بادشاہ بھی الگ ہو۔ لانقطاع العصمت فیما بینہم، ان کے درمیان میں حفاظت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے، یعنی جب بادشاہ الگ ہوگا، فوج الگ ہوگی، تو پھر دونوں کا آپس میں آنا جانا یہ محفوظ نہیں ہوگا، اور اس میں ایک طرح سے انقطاع واقع ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ دو مختلف ملکوں کے ہو گئے، فوجیں الگ ہیں، بادشاہ الگ ہیں، تو اب آسانی سے آنا جانا ممکن نہیں ہے۔
اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوں گے، یعنی آپس میں کفار اور مشرکین۔ اور رہی بات مسلمانوں کی تو وہ آپس میں وارث ہوں گے، جیسا کہ وضاحت اس سے پہلے بیان کی گئی۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔